اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تمہیں توبۃ نصوحا کرنی چاہیے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ توبۃ نصوحا کیا ہے۔ صاحبان نے لکھا کہ ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، ایسی توبہ جس کے بعد انسان ایسے ارادے کے ساتھ توبہ کرے کہ میں پھر برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، برے راستے کی طرف نہیں جاؤں گا، برے دوستوں کی طرف نہیں جاؤں گا، جتنے غلط تعلقات تھے سب چھوڑ دوں گا، اس کو توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ اور آج کی رات سچی بات تو یہ ہے کہ یہ رب نے بخشش کے بہانے بنائے ہیں، وہ بخشنا چاہتے ہیں امت کو، حضور کی امت کو، اپنی مخلوق کو۔ پھر کیسے کبھی لیلۃ القدر بنائی، کبھی شب برات بنائی، کبھی معراج بنائی۔ 13 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی کہ ہم نے آپ کی امت کا 1/3 کی بخشش کر دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14 کی شعبان 14 تاریخ کو وحی آئی کہ ہم نے آپ کی امت کی 2/3 کی بخشش کر دی ہے۔ 15 شعبان کی رات جو آج کی رات ہے، آج کی رات کے لیے میرے مالک نے وحی بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حبیب ہم نے آپ کو شفاعت کا حق دے دیا ہے، ہم نے آپ کو شفاعت کا حق دے دیا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ شفاعت میں کیسے کروں گا؟ فرمایا اللہ مجھے عرش پر ایک کرسی دیں گے، عزت اور اکرام ہوگا، ان یبعثک ربک مقام محمودا، مقام محمود یہ ہے کہ مجھے عرش پر کرسی دی جائے گی، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں۔ کہ حضور کیوں؟ فرمایا میں اپنی امت کو دیکھوں گا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھوں گا، جب تک سب کی بخشش نہ کروا لوں اس وقت تک آرام نہیں کروں گا۔ یہ ہے اصل میں 15 شعبان کو شفاعت کا حق اللہ نے امت کے لیے، میرے حضور کی امت کے لیے آقا کو عطا کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ 15 شعبان کی رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش کرتے ہیں۔ آج تک کبھی کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد نہیں ہے، کوئی ایسا اعلیٰ ایجاد نہیں ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہو کہ کسی ایک بھیڑ بکری کے کسی نے بال گن لیے ہو، کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، ارب خرب پتہ نہیں آگے ختم ہو جائے گی گنتی، لیکن ایک بکری کے بال ختم نہیں ہو سکتے، اتنے بال ہوتے ایک بکری پر۔ تو بنی کلب کے جو قبیلہ تھا اس کے ایک ایک بندے کے پاس 1000 بکری تھی، غریبوں کے پاس 1000 بکری، یعنی اس رات میں اللہ حضور کی امت کی بخشش کر دیتے، یعنی کوئی رہتا نہیں ہے۔ ہاں بد نصیب جو شراب میں پڑا ہو، ایسا بد نصیب جو ماں باپ کا گستاخ ہو، ایسا بد نصیب جو سود خور ہے، ایسا بد نصیب جس کے نصیب ہی مارے گئے ہیں، اس کی بات نہیں۔ اس رات میں جس نے توبہ کی، میرے پاک نبی نے فرمایا اس رات میں آپ قبرستان میں جا کے نا عبادت فرما رہے تھے، اما عائشہ نے آپ کو دیکھا کہ حضور نہیں ہیں گھر میں، آپ کو دیکھتے دیکھتے وہ جنت البقیع کے قبرستان میں گئیں، کیا دیکھا تو حضور سجدے میں ہیں اور بہت لمبا سجدہ کیا۔ جب سرکار نے نماز مکمل فرمائی، سلام پھیرا، تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آج یہاں اور اتنی زیادہ عبادت؟ آپ نے فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے، نصف شعبان ہے،
اس رات میں اللہ اپنی قدرت شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور ایک آواز دیتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں معاف کر دوں؟ حل من مستغفرن، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے میں معاف کر دوں؟ حل من مستذکرن، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے اور میں دروازے کھول دوں؟ حل من منتشفین، ہے کوئی جو مجھ سے بیمار صحت مانگے اور میں اس کو صحت دے دوں؟ امت مانگے رب دینے کو تیار ہے۔ اچھا پھر آسمان دنیا پر اللہ تو آپ کو پتہ ہے دلوں کے حال سنتے ہیں، اللہ کے لیے یہ آسمان کیا، ساتواں آسمان کیا، عرش کیا، سب برابر ہے۔ آسمان دنیا پہ آ کر اور یہ بات فرمانا مراد یہ ہے کہ اے امتیو میں اس دن بڑا متوجہ ہوتا ہوں، اس رات دینے کو تیار ہوں، تم لینے آ جاؤ بس۔ اور آج ہم نے مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے توبہ مانگنی ہے، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے دے جو سجدے کرنے والی ہو، ایسی زندگی دے دے جو باحیا زندگی ہو، ایسی زندگی دے دے جو غیرت والی زندگی ہو، ایسی زندگی دے دے جو اسلامی زندگی ہو، ایسی زندگی دے دے جو تیرے پاک نبی کی غلاموں کی زندگی۔ تو کاش یہ توبۃ نصوحہ، اس کا معنی میں سمجھاؤں گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ آپ نے ایک واقعہ پیش کیا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا، شکل عورتوں والی، چہرہ عورتوں والا، لیکن چھاتی سے نیچے نیچے سب مرد تھا، مکمل چہرہ، بال، شکل عورتوں والی۔ بادشاہ کے گھر میں ملازم تھا، عورت کی شکل کی وجہ سے اس کو عورتوں کی خدمت پر، بادشاہ کی بیٹیوں کی خدمت پر رکھا گیا تھا۔ اس نے چھپایا ہوا تھا کہ میں مرد ہوں، ظاہر نہیں کیا، اور اس کا لگتا بھی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے، اصل میں وہ مرد تھا۔ اللہ نے بنائے ہیں جسم اس کی خالق کی تخلیقی ہے۔ سال ہا سال اس نے گناہ کیا، بادشاہ کی بیٹیوں میں رہا، ان کو نہانے، ان کی خدمت کرنے میں، سارا دبانے میں، اس کے سروں میں تیل ڈالنا، سر میں سب کچھ اس طرح کرتا تھا۔ بتاتا نہیں تھا، وہ تو عورت سمجھ کے رکھا ہوا تھا، بتاتا نہیں تھا کہ میں مرد ہوں۔ ایک دن بادشاہ کے گھر میں ہار چوری ہو گیا، کہا عورتوں کی تلاشی لو، خواتین کو لائن میں کھڑا کرو، اور خواتین ان کے برہنہ کر کے ان کی تلاشی لے۔ جب تلاشی شروع ہوئی، ایک کی تلاشی، دو کی، تین کی، اب یہ بھی اسی لائن میں لگا ہوا ہے، جس کی شکل عورتوں کی ہے، مرد۔ اب اس کو پتا ہے کہ جب اس کو ننگا کیا جانا تھا تو وہ تو پکڑا جاتا، وہ مرد تھا، بادشاہ اس کا سر کاٹ دیتا، عبرت کا نشان بنا دیتا اس کو۔ اسی لیے اب انہوں نے کیا، اب وہ کیا کرتا ہے، دل دل میں نہ رب کے ساتھ معاملہ جوڑا، یا اللہ اب اگر میں سچا ہو جاؤں تو مجھے بچا لے، مجھے معاف کر دے اللہ، تو مجھے بچا لے، اب مجھے بچا لے، مجھ پہ رحم کر دے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں اس محل سے نکل جاؤں گا، شہر کو چھوڑ جاؤں گا، یہاں کھانا پینا، بادشاہوں کا نوکر بھی بادشاہ ہوتا ہے، ہر چیز ہے، یا اللہ سب چھوڑ دوں گا، جا کے زندگی گزاروں گا، کٹھن ہوگی جیسی ہوگی، لیکن آج بچا لے۔ ابھی اس پر پہنچے تھے کہ بھی اس کو برہنہ کرتے، اس کا لباس اتارتے، تو پیچھے سے آواز آئی کہ اب تلاشی نہ لی جائے بلکہ ہار مل گیا ہے۔ جب یہ کہا تو اس سے پہلے وہ بیہوش ہو کے گر گیا، ڈر کے مارے بیہوش ہو کے گر گیا۔ اب اس پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، اٹھ جا، ہار مل گیا ہے، تمہاری تلاشی نہیں لی جائے گی، تم جو ہے بہت پارسا اور نیک ہو، فلاں ہو فلاں، بڑا کچھ اس کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں کھولی تو اس کو کہا مبارک ہو، ہار مل گیا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ سر نیچے کر کے بیٹھا ہے۔ اتنی دیر میں وہ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، وہ محل سے باہر جا رہا ہے، وہ روک رہے ہیں، وہ جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سمجھا تمہاری توہین ہوئی ہے، سب کچھ ہوا، لیکن ٹھیک ہے، سب کی تلاشی لی ہے،
بادشاہ تک نے اس کو منتیں کر کے روکا، اس نے چپ کر کے کوئی جواب نہ دیا، محل چھوڑ کے چلا گیا۔ یہاں تک کہ اس نے باہر جا کے بڑی کٹھن زندگی گزاری، مزدوریاں کی، ہاتھوں پہ چھالے ہو گئے، پیروں پہ چھالے ہو گئے، بہت کٹھن زندگی گزاری، اور دین پہ، اسلام پہ، سچی توبہ پہ اس کو موت آ گئی۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا صحابہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو، وہ اس بندے کا نام پتہ کیا تھا؟ بندے کا نام تھا نصوحا۔ کیا نام تھا؟ نصوحا۔ اے ایمان والو اس نصوحا والی توبہ کرو۔ گناہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ڈٹ گیا بعد میں نیکی پر، کہا وہ توبہ کرو، وہ توبہ۔ میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صوت احب الی اللہ تعالی، اللہ کو ایک آواز بہت پسند ہے، من عبد مذنب یقول یا ربی فیقول یا عبدی اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہو۔ جس وقت گناہگار کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ کہتے ہیں تیرے بول مجھے لگتے ہی بڑے پیارے۔ گناہگار جب کہتا ہے نا یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، اللہ کہتے ہیں زمانے میں اتنے میٹھے بول کسی کے نہیں ہیں، اتنے پیارے بول کسی کے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے مجھے معافی، پھر کہہ دے گواہ ہو جاؤ ملائکہ فرشتوں انی قد غفرت لہو، جتنے گناہ لے کے آیا تھا سارے معاف بھی کر چکا ہوں اور نیکیوں میں بھی بدل دیے۔ اگر ہم اسی پر کوشش کریں نا جی کہ یا اللہ آج کی رات ہم پہ رحم کر اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ صاحب تھے ایک بنی اسرائیل کی قوم میں، اللہ سے عرض کرنے لگے یا اللہ، داڑھی میں بال آ گیا سفید، عرض کرنے لگے یا اللہ اب میں 20 سال ہو گئے ہیں میں نے تیری نافرمانی کی ہے، اب اگر میں معافی مانگوں مجھے معافی مل جائے گی؟ یہ التجا کی، معافی مانگو مجھے معافی مل جائے گی؟ اللہ نے اس وقت نبی کو وحی بھیجی، کہا اس کو جا کے کہو، اب بات بڑی پتے کی، اس کو جا کے کہو کہ جب تو میرا تھا میں تیرا تھا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ من احب لقائی احببت لقاءہ، جو ہماری تلاش میں رہتا ہے ہم اس کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ہماری محبت میں رہتا ہے ہم اس کی محبت میں رہتے ہیں، جو ہماری چاہت میں رہتا ہے ہم اس کی چاہت میں رہتے ہیں۔ اب وہ بنی اسرائیل کا وہ فرد کہنے لگا کہ یا اللہ اب میں پلٹنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ رب نے فرمایا تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو چھوڑ گیا میں بھی تجھے چھوڑ گیا، اب تو آ رہا ہے میں پھر تیرا ہو جاؤں گا۔ فرق اتنا ہے۔ آج بیمار اس کو جتنا بھروسہ ڈاکٹر پر ہے نا کہ اس کی دوائی سے صحت مل جائے گی، اگر اتنا بھروسہ اللہ پہ ہوتا تو کب کے ہم صحت مند بھی ہو گئے ہوتے۔ جتنا آج بندے کو بھروسہ دکان پر ہے نا کہ دکان، اگر اتنا بھروسہ اللہ پہ ہوتا آج ہمارے کاروبار کبھی نہ بیٹھتے۔ جتنے معاملات ہیں اس میں ہم نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا، اللہ پر بھروسہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ نقصان۔ ایک شیخ بازار میں کھڑے ہیں اور بازار میں کھڑے ہو کے تو رو رہے ہیں، ساتھ ایک اور ساتھی گزرے تو بزرگوں کو دیکھا، کہا اللہ والے رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں نے ان کی صلح اللہ کے ساتھ کروانے کی کوشش کی۔ کہا کیا بنا؟ ان کی صلح اللہ کے ساتھ کرانے کی کوشش کی تو کہا کیا بنا؟ کہا جی اللہ مان گئے ہیں یہ نہیں مان رہے۔ اللہ مان گئے
کہ آئے میں ان سے صلح کرتا ہوں، ان کو اپنا بناتا ہوں۔ اب یہ دیوانے نادان یہ نہیں مانتے، اللہ مان گیا ہے، اب اسی لیے رو رہا ہوں، بے وقوفو مان جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ چکر لگاتے لگاتے پہنچا نا جی، وہی شخص جوان قبرستان کے قریب پہنچا، بزرگ وہاں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ کہا جی حضرت آج کیا معاملہ، آج یہاں کھڑے ہو کے کیوں رو رہے ہیں قبرستان میں؟ کہا یار ان کی ان کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا اب معاملہ یہ ہے کہ اس دن وہ مان گیا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، اب جب کہ میں یہاں آیا ہوں اب یہ مانے بیٹھے، قبر والے مانے بیٹھے کہ ہماری صلح ہو جائے، اب وہ نہیں مان رہا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسا می پھر کس کام کا۔ زندگی میں سانسوں میں توبہ ہے، مرنا تو ہر بندے نے قبر میں جانا ہی جانا ہے۔ قبر میں جائیں گے پھر لگے گا پتہ کہ یہاں موت دیکھو پئی دھاڑے مریندی، جن دے سر تے آندی یہ مہلت نہ دیندی، اے کر دیئے ماما تو بچڑے جدا، گزر ویسی ویلا پچھے کر سے کیا۔ آ ہون رب دے در تے چا سر کو جھکا، کدو ہون آ ہون رب دے در تے چا سر کو جھکا، گزر ویسی ویلا پچھے کر سے کیا۔ جب وقت گزر گیا پھر کیا کرے گا؟ آج وقت ہے، بندے کے پاس جوانی ہے تو جوانی کہاں گزری، سانسیں ہیں تو کہاں گزری، دن ہیں تو کہاں گزرے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم مرنا نہیں ہے، کبھی قبروں میں جاؤ، ہاں بڑے بڑے وڈیرے چودھری بڑے بڑے بدماش قبروں میں نظر آئیں گے، وجہ کیا تھی؟ یہی کہتے تھے ہم نے نہیں مرنا، ان پہ ٹائم آ گیا، وقت آ گیا، جائے کے پڑے، اور یہی وقت ہم پہ بھی آنا ہے۔ آج وقت ہے کہ آج اللہ سے صلح کر لیں گے تو پھر وہ تو تیار بیٹھا ہے، وہ کیا بیٹھے؟ وہ تیار بیٹھے۔ حدیث پاک میں لفظ ہے کہ رب فرماتے ہیں کہ بندے کہ تجھے پتہ لگ جائے نا کہ میں تیری توبہ پہ کتنا خوش ہوتا ہوں، تجھے پتہ لگ جائے کہ تیری توبہ، قرآن پاک کے لفظ ہے کہ من عامل صالحا فلنفسہ، جب بھی کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، فلنفسہ، اس کی ذات کے لیے۔ محمد بوٹا نماز پڑھے اس کا فائدہ اپنا ہے، بٹ صاحب عبادت کرے اس کا اپنا فائدہ ہے، جو بندہ جو کرے گا اس کا اپنا اپنا فائدہ اپنا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی بولو اپنی ذات کے لیے ہے، فلنفسہ۔ ومن عصا فعلیہا، گناہ کرے گا بھی خود تباہ ہوگا، نیکی کرے گا بھی تو اس کو فائدہ خود ہوگا۔ گناہ کرنے سے اللہ کو نقصان نہیں ہے، نیکی کرنے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے، انسان کا نقصان بھی اپنا ہے، فائدہ بھی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو اگر پتہ لگ جائے کہ میں خوش کتنا ہوتا ہوں، اتنا میں خوش ہوتا ہوں، اس کو پتہ لگ جائے تو اس کو اتنا وجد ہو جائے، اتنی کیفیت ہو جائے کہ وہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے خوشی میں۔ یہ مالک ہمیں ہماری توبہ کی وجہ سے، اب اس کی وسعت اور رحمت، وہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ اگر میرے آقا نے فرمایا ایک دن امت کے لیے متفکر بیٹھے تھے، فکر کر رہے ہیں میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، اتنی دیر میں ان کے اتنے گناہ ہیں، کیا بنے گا۔ ایک پرندہ آیا جس کی شکل یاقوت کی تھی، حضور کے سامنے ایک پرندہ آ گیا، بڑا حسین و جمیل پرندہ، وہ اپنی چونچ میں ریت ڈالتا ہے، ریت ڈال کے نا جا کے پانی میں ڈالتا ہے، دریا میں ڈالتا ہے، چونچ بھری دریا میں ڈالی، چونچ بھری دریا میں ڈالی، چونچ بھری دریا میں ڈالی، بڑی چونچ بھر بھر کے ڈالی۔ میرے آقا نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا، اس پانی کو روک رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے تو خوبصورت ہے بد عقل، خوبصورت اتنا ہے کہ تو یاقوت کا ہے، اتنا حسین ہے، اور بد عقل اتنا ہے، بے عقل اتنا ہے،
تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تیری چونچ میں چند ریت کے قطرے، چند ریت کے ذرے، ان ذروں سے پانی رک جائے گا یا اس کا بہاؤ روک سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں ہوں فرشتہ، آپ فکر میں بیٹھے تھے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں چاہ کے آپ کی فکر دور کروں۔ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، جیسے چونچ میں ریت کے چند ذروں سے پانی نہیں روک سکتا، آپ کی امت کے چند گناہوں سے اللہ کی وسعت کا جو بہاؤ بافی کا ہے وہ بھی نہیں روک سکتا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انسان اللہ کے یہ جتنے گناہ بھی ہیں اس کی رحمت، جیسے وہ کہا تھا نا جی باجد بستامی علیہ رحمت، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا جی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ، کہا اللہ جی بڑا مہربان ہے، کہا جی ہوا کیا، کہا جی جب میں اللہ کے پاس گیا نا، اللہ نے کہا کیا لے کے آیا ہے، میں نے اللہ کو کہا یا اللہ تجھ سے بڑا تو سخی کوئی نہیں۔ جب سخیوں کے پاس آتے ہیں اس سے لیتے ہیں، دیتے تھوڑا ہے، لیتے ہیں دیتے تھوڑا ہے، تو سخی ہے، میں لینے آیا ہوں، مجھے بخشش دے، بس میں تجھے کیا دے سکتا۔ رب نے فرمایا جا، اگر تو نے مجھے ایسا مانا تو میں نے تجھے معاف کر۔ اس کی رحمت پر بھی امید ہونی چاہیے، اور انسان اب یہی رحمت کے ذریعے ہیں، مانگو طلب کرو، سانسوں میں اسے توبہ طلب کرو، وہ دینے کو تیار ہے۔ انسان تو مانگتا جا، طلب کرتا جا، وہ دینے کو تیار ہے، کرم فرمانے کو تیار ہے۔ اس لیے التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایسی توبہ، ایسی سچی توبہ کی توفیق دے کہ جس پر آنے والی ہماری جتنی زندگی بھی ہے اس میں ہم سچی توبہ کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، دفتر تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا، دفتر تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا، رب تیرا بخشش پہ تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ گناہ زیادہ ہو جائیں پریشان نہیں، اللہ دروازے کھول کے بیٹھے، معافی مانگ، آ کرم ہو جائے گا۔ اگر جتنے بھی جرم کیے، زیادتی اپنی جان پہ کی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، خواجہ نصیر الدین نے پھر اور جگہ فرمایا، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ اور زندگی کے بارے میں شاعر نے ایک بات کہی ہے کہ شاخ گل پہ آشیانہ کب تیری جاگیر تھا، کسی نے بنا لیا نا جا کے آشیانہ، پرندے نے ایک درخت پہ بنایا، ہوا آئی تو گھونسلہ گر گیا، گھونسلہ اور بے گھر ہو گیا۔ اس وقت وہ نقشہ کشی شاعر نے کی، اس نے شاخ گل پہ آشیانہ کب تیری جاگیر تھا، بس غنیمت جان جتنا گزارا ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ یہاں زندگی، یہاں ہمارے گھر ہماری جگیریں نہیں ہیں، یہ ہماری جائیدادیں ہماری جگیریں نہیں ہیں، ہم نے کوئی اس کے مالک تھوڑے ہیں۔ جتنے سانس یہاں گزر جائیں رب کا شکر کرو کہ اس نے ہمیں کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ زندگی دی ہے۔ 4 لمحے گزار کے ہر بندے نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ آج کی محفل کا پیغام بھی یہی ہے شب برات کا، کہ اپنے گناہوں کی معافی، سچی توبہ، اور اس کے بعد انسان اتنی غفلت میں نہ وقت گزار کہ اپنے رب کو بھولا بیٹھ، ہر سب کچھ یاد کر کے صرف اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ میں بیٹیوں کو، بچیاں جو آئیں، ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ دن بدن جوں وقت آ رہا ہے، زبردست فتنے کا جو ہے نا، اور جیسے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ فتنے کے دور کے بارے میں جو حضور نے کہا ہے نا کہ فتنہ آئے گا اور پرفتن دور ہوگا، حضرت جنید بغدادی نے کہا وہ پرفتن دور ہمارا ہے،
حضرت داتا صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا پرفتن دور ہمارا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایک دور آئے گا فتنے کا دور ہوگا، اس وقت سنت پہ عمل کرنا، شریعت پہ، اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا جو دور کے بارے میں حضور نے کہا یہ ہمارا دور ہے، یہ سارے بزرگ 1000 سال 900 سال 800 سال پہلے گزرے ہیں، اس وقت جب یہ حدیث پیش کی جاتی وہ کہتے ہیں یہ آج کا دور پرفتن دور ہے اور جس پہ سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اسلام پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، یہ وہ کہتے۔ تو آج 800 سال بعد 1100 سال بعد کیا کیفیت ہوگی آپ کے سامنے؟ 70 ہزار افراد امریکہ، برطانیہ، کینیڈا جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی لکھوا رہے ہیں، مسلمان مرزائی لکھوا رہے ہیں تاکہ ہمیں دولت آئے، مال آئے۔ ایمان جیسی دولت کو دولت نہیں سمجھتے۔ کتنے لوگ جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں اور بے ایمان اور کافر ہو کے بیٹھے ہیں، کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ بیٹیاں بچیاں جوان بے پردہ اور بے حیا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اجر دینا، ہمیں جس چیز پر یہ کیا ہے، یہی رات دن دوڑ لگی ہوئی ہے، بھاگ دوڑ، ایک اس سے آگے بڑھو، اس سے آگے بڑھو۔ بتاؤ مجھے، میں ایک بات کروں گا، شادی کتنے پیسوں سے ہو جاتی ہے؟ بولو، شادی کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ بول دے نہیں ہو، سارے سیانے بیٹھے ہو، گل کرو میرے نال۔ ایک شادی کے لیے کتنے پیسے درکار ہے؟ ایک شادی کے لیے میرے حضور نے کتنے پیسے فرمائے؟ تمہارے پاس پیسے ہوں تو اتنی شادی ہو جائے گی، دسو۔ شادی کے لیے پیسے ہونے ضروری ہیں یا لڑکی لڑکے کا ہونا ضروری؟ ایک بیٹی ہو ایک بیٹا ہو، اس کے بعد نکاح طے پائے، 2 گواہ ہوں، مرد ہو جائیں اس میں سے، یا 2 عورتیں بھی گواہ ہو جائیں، 2 مرد گواہ ہو جائیں۔ حق مہر مقرر کرو 10 درہم۔ 10 درہم کی قیمت اس وقت 4000 5000 بس اتنی ہے، یہ حق مہر ہے۔ اس کے علاوہ یہ شادی ہو جائے گی۔ ہم نے کیا کیا؟ ایک شادی پر 20 لاکھ لگتے، 30 لاکھ لگتے۔ جب شادی کی بات آتی ہے تو دماغ اوزان خطا ہو جاتے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ زنا کرو، گناہ کرو، بدکاری کرو، جیسے جی چاہے جتنا وقت گزرے گزارو، ٹھیک ہے اتنے پیسے ہوں گے تو پھر ہوتی کیا ہے؟ اس کی شادی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کنجر نچوائے تو ہم کنجریاں نچوائیں گے، یہ ہے مقابلے۔ انہوں نے 20,000 کا ہال بک کرایا تو ہم 1,20,000 والا کرائیں گے، پھر بچے دی شادی۔ اسی ریجاں لانیاں نے، ہم نے دکھانا ہے کہ شادی کیسے ہوتی ہے، ہم نے دکھانا ہے کہ کس انداز میں ایک سے دوسرا بڑھ کے کنجر پونا کرے گا۔ شادیاں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، ہر لحاظ سے ایک معاملے کو دوسرے سے جوڑو تو صحیح نا جی۔ پھر مسلمان بھی بن کے بیٹھے، پھر اسلام والے بھی بن کے بیٹھے، شادی پر بھول جاتے ہیں لوگ اسلام کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ کاروبار پہ لوگ بھول جاتے ہیں کاروبار کرتے ہو کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ جھوٹ بول، فراڈ بول، کاروبار چمکا۔ ہر لحاظ سے تیری مہربانی بھائی، تمام دوستوں سے یہ التجا کروں گا، بیٹیوں سے التجا کروں گا، جس شادی پہ کنجر پونا ہے نہیں جاؤ، چھوڑ دو، کہ نہیں آتے، کیا ہے کوئی بات نہیں، میرا دنیا ناراض ہو جائے اللہ تو راضی ہو جائے گا نا، اور جس پہ رب راضی ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی میں نے بائیکاٹ کیا، پوری زندگی میرے کزنوں کی شادی ہوئی ہیں، سب کی ہوئی، میں مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، میں نہیں گیا۔ ان کی شادی، ان کی براتیں چڑھتی رہی، میں مسجد میں تسبیح پھیرتا رہا۔ میں نے کہا نہیں، مزاج نہیں ملتا، اگر تم لوگ یہ سب کچھ سے رک جاؤ میں حاضر ہوں، اگر نہیں روک سکتے بس ٹھیک ہے، میں اسپیشل یہاں سے بھی گیا لیکن مسجد میں بیٹھا۔ ایک بار میں بہت دور تھا، یعنی بیر سے بھی آیا، پھر بھی مسجد میں بیٹھا، میں ٹھیک ہے جاؤ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ شادی میں اچھے بھلے سمجھدار بندے داڑیاں رکھ کے ڈھول بج رہے ہوندے نے، اگے پتہ نہیں کی انہوں کہیے، میں میرے کو تو لفظ بھی کوئی نہیں کہ میں انہوں نے کچھ کہاں، کہ غیرت بھی کوئی چیز ہوندی ہے، ایمان بھی کوئی چیز ہوندی ہے، داڑیاں بھی موجود، امامت بھی ہے، مولوی بھی نے، پیر بھی نے، سب کچھ بھی نے، لیکن اسلام بس گھر مسجد چ رکھا ہے۔ دبئی میں آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ دبئی میں
آج بھی نماز کے ٹائم پہ نکلی داڑھی لگا کے جوبہ پہن کے نماز پڑھا دیتے، جب جاتے ہوئے داڑھی کو اتار کے ممبر کے ساتھ محراب کے ساتھ لٹکاتے ہوئے اور بیر چلے جاتے، یعنی داڑھی صرف مسجد سے لٹکی کھڑی ہے، نکلی داڑیاں لگا کے نمازیں پڑھ کے پھر چلے جاتے۔ اب یہی ایمان رکھو، مسجد میں آؤ تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر کلمہ شریف اور ذکر، اور جب بیٹھ جاؤ بس پھر کوئی ایمان اسلام نہیں ہے۔ اور پھر وہ علی اصغر صاحب بھی اگلے دن ایک شعر یاد دلوا رہے تھے، میں کچا رنگ للاری والا کدی چڑھتا تے کدی لیندا ہو، کچا رنگ للاری والا کدی چڑھتا تے کدی لیندا ہو، پکا رنگ محمد عربی والا جدو چڑھتا پھر کدی نہ لیندا ہو۔ حضور والا رنگ چڑھا جب چڑھے تو کبھی اترے نہیں، دنیا ایک کی دوسری طرف ہو جائے اترے نہ، تباہی ہو جائے بربادی ہو جائے، پورا زمانہ مخالف کھڑا ہو جائے، تو دین پہ روک کے کھڑا ہو، کہ پھر پوچھے کیا کہنے للاری والا رنگ نہیں، یہ پکا رنگ محمد عربی والا جدو چڑھتا پھر کدی نہ لیندا ہو۔ یہ ہے مسلمان، جہاد میں بھی مسلمان، جنگ میں بھی مسلمان، گھر میں بھی مسلمان، مسجد میں بھی مسلمان، ہر جگہ مسلمان۔ یورپ جیسے اقبال آیا تھا نا کبھی، وہاں سے پڑھ کے انگلستان میں پڑھ کے واپس آیا، لوگ اس کے پاس بیٹھے تو انہوں نے سمجھا کہ انگلستان کی کوئی باتیں سنائے گا، باتیں بتائے گا، برطانیہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وہاں انگریز یوں رہتے ہیں، یوں کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں۔ اب اس کے پاس بیٹھے نا تو کہا اقبال وہاں کی باتیں سنا، اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ کہا جس میں حضور کے روزے کی مبارک کی خاک لگی ہو، حضرت علی کے روزے کی خاک لگی ہو، اس میں انگلستان کیا ہوگا، اس میں مدینہ اور حضرت مولا علی کے روزہ کی خاک جو ہے۔ آج ہم متنی بھی بنتے ہیں تے مکی بھی بننے ہیں، آج ہم سلسلے والے بھی بنتے ہیں، آج مولانا بھی بنتے ہیں، سب کچھ بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں غیرت ایمانی نہیں ہے، اسلام کی غیرت نہیں ہے۔ ہم آج وقت ہے مہربانی، ایک جز بندے اٹھو نا، سارے بنو نا، تباہی پھیر کے ہم نے اپنی آپ کی خود رکھ لیے، جوان بچے جوان گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، بیٹی کے پاس موبائل ہے، بیٹے کے پاس موبائل ہے، بیٹھے ہیں موبائلوں کے اوپر۔ ابھی محفل پہ عورتیں آتی ہیں، نہ لڑکیاں نہیں آتی محفل پہ، ابھی بھی بیٹھی ہوں گی، اب دائیں بائیں عورتیں دیکھیں ان کو، ہمارے لڑکوں میں تو چلو نہیں ہے، لڑکیاں محفل پہ آ کے بھی موبائل کو نہیں چھوٹے، ٹیچ پیچ کرن کی آئی ہیں بی تو موبائل دی جان ہی نہیں چھڈنی، تینوں ذکر دا ہی اثر نہیں ہونا، تو بیان نہیں سننا، ٹیچ پیچ تھے بھی لگی ہے، مسجد میں آ کے بھی ٹیچ پیچ لگی ہے۔ اب کیا ایسا ضروری کام ہے؟ قرآن کے ساتھ دل نہیں لگایا، نماز سے دل نہیں لگایا، پردے سے دل نہیں لگایا، حیا سے دل نہیں لگایا، غیرت سے دل نہیں لگایا، ایمان سے دل نہیں لگایا، موبائل سے دل لگایا ہو۔ دن بدن یہی تباہیاں ہیں، اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنی قبریں کھودی، اپنے بچوں کو کیا ہے۔ پہلے پیسے آ جائیں، پہلے کی موبائل لینا جی، موبائل پہلے موبائل لینا جی، جدے کو چنگے پیسے انہیں پہلے موبائل ہی خریدنا ہے، لاکھ والا موبائل، 2 لاکھ والا موبائل، 80,000 والا موبائل، 70,000 والا موبائل لیتے جاؤ، ٹھیک۔ ابھی ایک بچہ آیا تو اس نے مجھے کہا حضرت صاحب دعا کرو، میں کہ پتر دعا دی ضرورت نہیں، جا کے ڈاکٹر نو کہو ڈاکٹر جی مینوں دعا دیو، اتھے دوائی دی ضرورت ہوندی، دوائی دی ضرورت ہے، دعا دی نہیں، دوائی دی ضرورت۔ میں کہ بیٹا ہن تو جو کمے میرے واسطے اج دی رات دعا کرو تے دعا کرو، دوائی لو، دوائی میڈیسن جڑی جا کے جڑی اندر ذرات خراب ہو گئے نے تے جڑے کینسر دے اثرات پیدا ہو گئے نے بے دینی دے، وہ جا کے کاٹ کرے تے ایمان والے ذرات پیدا کرے۔ آؤ مل کر کہاں سے کہاں رونا روئیں، کبھی دل کرتا ہے واللہ باللہ، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی گناہوں سے پاک بندہ ہوں، خطائیں ضرور ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن رجوع کرنے والے، معافی مانگنے والے اس کی بارگاہ میں، یا اللہ بھول ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ہم ایسے دلیر نہیں کہ گناہ کر کے بھی گناہ پہ دلیر بیٹھے رہیں، معافی مانگنے والے، لیکن اتنا ضرور ہے
کہ اپنے آپ کو بھی ساتھی دوست جتنے احباب ہو بس کرو، اب دل بہت ٹوٹ گیا ہے معاملات دیکھ دیکھ کے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ پیر کے پاس آ کے مرید بن بیٹھا، پیر جی پیر جی پیر جی. جب بہر گئے تو اپنی ساری ریجیں بھی پوری کی. مرشد کے پاس مرید جب واپس جائیں تو پھر اپنے مزاج کے. مسجد میں نمازی صاحب بہر نکلے تو بندہ پہچانے نہیں کہ نمازی ہے کیسے. حج کرن گئے حاجی صاحب واپس آئے تھے سارے کام کر دینے. حاجی بن کے بھی کھائے، نمازی صحیح نمازی بن کے بھی کھائے. آؤ نمازی صحیح نمازی بنے. بیٹیاں سن رہی ہیں، مہربانی مہربانی بیٹا اپنا پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث میں پڑھو کہ پردے کے فضائل کیا ہیں. جوان پڑھے کہ بد نگاہی کے کتنی تباہیاں ہیں. جب تک ہمیں اپنا، آج کسی سے پوچھیں کیا ہے، ہم نے ایف ایس سی کیا، کیا بی ایس سی کیا ہے، بی ایس سی کیا، ایم ایس سی کیا. تو نے قرآن کی کوئی ایک آیت بتا سکتا ہے جس میں پردہ فرض ہو؟ جتنے بیٹھے ایم اے بیٹھے ہیں، بی اے افراد بیٹھے ہیں، کون سی صورت میں مرد کے لیے عورت کے لیے پردے کا حکم ہے؟ کہاں کہاں حکم ہے کہ نماز فرض ہے اور نماز کے فضائل کیا ہیں، نماز کے فوائد کیا ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں ہے کیا. پھر ہمیں کب چلیں گے؟ آؤ مل کر روزانہ ہم نے کوشش کی ہوئی ہے درس قرآن کی صبح یہاں، اس کے بعد ہم نے مختلف علاقوں میں بھی درس قرآن دے رہے ہیں. اس کا حصہ بھی بنے، اس میں شامل بھی ہوں، ذکر والے بھی بنے، علم والے بھی بنے، تاکہ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو سچی راہ پر، اپنے راستے پر استقامت کے ساتھ چلائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.